کربلا کا واقعہ۔ اموی حکمران معاویہ نے اپنی وفات سے پہلے حسن معاویہ معاہدے کے برخلاف اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ پھر جب معاویہ فوت ہوئے اور یزید خلافت کے منصب پر فائز ہوا تو اس نے مطالبہ کیا کہ سب سے پہلے امام حسین اس کی بیعت کرے، لیکن امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ امام حسین یزید کی کرتوتوں سے واقف تھے اور وہ یہ اچھے سے جانتے تھے کہ یزید خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ بہرحال نتیجے کے طور پر انہوں نے 6 ہجری کو مکہ مکرمہ میں پناہ لی۔ وہاں کوفہ کے لوگوں نے انہیں خط بھیجا اور بیعت کا وعدہ کیا۔ چنانچہ سازگار اشارہ ملنے پر امام حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ہی امام حسین اور ان کے اہل خانہ کو یزید کی فوج نے روک لیا۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں جو کہ 72 اشخاص پر مبنی تھے عمر بن سعد کے تحت فوج جو کہ 4000 تھی نے گھیر لیا تو امام حسین نے ان لوگوں سے کہا مجھے واپس جانے دو یا کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو یا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو، لیکن ان ظالموں نے ان کی ایک بات بھی نہ مانی اور امام حسین کو عبداللہ بن زیاد جو کہ کوفہ کا گورنر تھا اس کے پاس زبردستی لے جانے لگے، لیکن امام حسین نے اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرنا چاہا کیونکہ آپ اس کی سازشوں سے بخوبی واقف تھے۔ اس سے پہلے مسلم بن عقیل کے ساتھ وہ ظلم کر چکا تھا۔ جب امام حسین نے اپنے آپ کو ان ظالموں کے حوالے نہ کیا تو ان ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ سے جنگ کی اور ایک ایک کر کے آپ کے تمام ساتھیوں اور اہل خانہ کو بے رحمی سے شہید کر دیا، جس میں مرد و خواتین کے ساتھ بچے بھی شامل تھے، انہی میں ان کا ایک بیٹا علی اصغر بھی تھا۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھی اور اہل خانہ شہید ہو گئے تو صرف امام حسین باقی بچے اور انہوں نے ان ظالموں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ عنہ بھی لڑتے ہوئے زخمی ہو کر گر پڑے۔ اس وقت ان ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا اور نہ صرف ظالموں نے امام حسین کو شہید کیا بلکہ آپ کے جسم پر جو کچھ تھا اسے لوٹ لیا اور آپ کی لاش سے کپڑے اتار دیے، پھر آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑا کر اسے روند دیا۔ اس کے بعد ان تمام ظالموں نے آپ کی قیام گاہ کو لوٹا اور خواتین کے جسم سے چادریں تک اتار لی اور اس کے بعد یہ تمام ظالم امام حسین کے ساتھ ساتھ تمام شہدائے کربلا کا سر کاٹ کر کوفہ لے گئے اور عبیداللہ بن زیاد جو کہ یزید کا گورنر تھا اس نے برسر عام ان سروں کی نمائش کی اور کہا کہ امیر المومنین یزید کی مدد ہوئی اور جھوٹا حسین مارا گیا، نعوذ باللہ۔